حیدرآباد سلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا. زخمی شخص سول ہسپتال میں زیر علاج تھا. جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی. 11 مریض زیر علاج. 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی. پارہ 30 شدت 35 تک محسوس کی جانے لگی. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. فضائی معیار میں بہتری ریکارڈ کی گئی. انٹر امتحانات جاری. پہلی شفٹ میں 11ویں جماعت کا کیمیا کا پیپر. دوسری شفٹ میں انگریزی کا پیپر ہوگا. امتحانات کے لیے 180 مراکز قائم کیے گئے. 26 مراکز کو حساس قرار دیا گیا. امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 بھی نافذ. گلشن اقبال میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل. سسکیوں میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اور ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی بھی شریک ہوئے. کیمیکل انجینئر اور گولڈ میڈلسٹ اتقا معین کو ڈکیتی مزاحمت پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. جرائم کے خلاف ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او گلشن اقبال مؤثر ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور ابھی تک دے ہیو انشورڈ کہ جو ہے نا وہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو جسٹس پہ لے کر آئیں گے. عید قربا کی آمد. کراچی میں بڑی مویشی منڈی سج گئی. ناردرن بائی پاس پر لگی منڈی میں 1 لاکھ سے زائد جانور. مختلف نسل کے اونٹ، بچڑے، بکرے اور دمبے منڈی کی زینت. مستانی چال والے بکرے، ڈانس کرنے والے اونٹ مرکز نگاہ. ناردرن بائی پاس پر لگی منڈی میں وسیع پارکنگ. معروف ریسٹورنٹ، مسجد، بیت الخلاء کی سہولت. سیکیورٹی کا بھی مؤثر انتظام. عارضی چوکیاں قائم. پولیس کی نفری موبائل تعینات. منڈی میں عارضی مسجد، بینک اور اے ٹی ایم کی بھی سہولت. بیوپاریوں کے نفے شہریوں کو خریداری میں خاری. جانجن ہے اور اس کے اوپر جالر ڈالتے ہیں جو خوبصورت دکھائی. دونوں کو 3-3 سال کی ہے. ہم نے اس کو بچوں کو خرید کر کے صبح کو گندم کھلاتے ہیں، دوپہر کو ہم یہ گھاس کھلاتے ہیں. جیل میں قائم ریسرچ سینٹر کے پہلے مرحلے کی انٹرنشپ مکمل. آئی جی جیل کی جانب سے طلبہ میں شیلڈز اور اسناد تقسیم. کامیاب ہونے والے طلبہ کا تعلق شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے ہے. ٹریننگ اینڈ ریسرچ یونٹ میں انٹرنشپ کرنے والے شعبہ کرمنالوجی کی طالب علم ہیں اور آئی جی جیل قاضی نذیر احمد کی کامیابی پر طلبہ کو مبارکباد. طلبہ نے ٹریننگ اور ریسرچ یونٹ کے قیام کے احسن اقدام کو بھی سراہا. کہا انٹرنشپ کے بعد جیل سے متعلق ہمارے خیالات بدل گئے. گرمی میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو چکرا دیا. باغ کورنگی میں 6 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ. ظالمانہ لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائی. کہا بھاری بھرکم بلوں کے باوجود بجلی نہیں ملتی. یو پی ایس اور جنریٹر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. بجلی کے بل پابندی سے آتے ہیں لیکن بجلی پابندی سے نہیں آتی. ایم کیو ایم چیئرمین سے ادبی دنیا سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات. دانشور و شعراء اور اساتذہ کرام نے ادبی و تعلیمی حلقوں کی مسائل سے آگاہ کیا. جدت کے نام پر اداروں کے تقدس کو پامال کرنے پر اظہار تشویش. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ دوسری تہذیب کو منو عین قبول کرنا خرابی کی بڑی وجہ ہے. وزیر زراعت سنت سنگھ نے موسمیاتی تبدیلیوں کو بڑا چیلنج قرار دیا. سردار محمد بخش مہر بولے موسمیاتی تبدیلی کا زراعت پر بڑا اثر پڑا. زیادہ بجٹ رکھنے کی ضرورت ہے. عام کھجور کپاس کی پیداوار اور کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. میکلیریا کے پھر سر اٹھانے کا خدشہ. طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. سابق ممبر نیکلیریا کمیٹی ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ وائرس 100% جان لیوا ہے. وائرس انسانی زندگی کو چند گھنٹوں میں ختم کر سکتا ہے. نیکلیریا وائرس میٹھے اور گرم پانی میں نشو و نما پاتا ہے. علاج دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں. سندھ گورنمنٹ کی ایک ٹیم کے ہمراہ تقریباً 5 سے 6 لوگوں نے مل کر اس پہ کام شروع کیا اور اس پر ہم نے تمام سوئمنگ پولز، واٹر پارکس، فارم ہاؤسز اور جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلوں کے سوئمنگ پولز ہیں ان تمام کو ہم نے چیک کیا جا کر اور جہاں جہاں اس میں کمی پائی گئی ہم نے ان کو پورا کروایا.
पुलिस तबादलों का सिलसिला जारी, 3 SSPs के तबादले कर दिए गए। तौहीदुर रहमान SSP कुरंगी तैनात, SSP डॉक्टर समीउल्लाह दादू तैनात, SSP आबिद बलोच को टंडो मोहम्मद खान तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन MKM से अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। दानिश्वरों, शोरा और असातिज़ा इकराम ने अदबी और तालीमी हलकों के मसाइल से आगाह किया। जद्दत के नाम पर इदारों के तक़द्दुस को पामाल करने पर इज़हार तशवीश। डॉक्टर खालिद मंगोल सिद्दीकी ने कहा कि दूसरी तहजीब को मिनवन कबूल करना खराबी की बड़ी वजह है। तहमीना अरशद के कॉलम का मजमुआ सयान फहमिया की तकरीब रोनमाई। आर्ट्स कौंसिल कराची स्पेशल इवेंट्स कमेटी ने महफिल सजाई। महमूद शाम ने मनसब सदारत संभाला। आसिफ अली आसिफ ने मेज़बानी की, प्राइज सर अंजाम दिए। यावर रजा चावला, मेहताब अकबर, राशदी और दीगर की भी शिरकत। और स्पोर्ट्स के खेल से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। महानूर अली ने सिंगापुर और जूनियर ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। महानूर ने चीन के पेंचिंग को शिकस्त दी। महानूर ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है।